خالی ہم نے تو بھی جو ہے نا پہلے روحانی فائدوں کی طرف بات کی تھی، تو دنیاوی فائدوں میں جناب ہم ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک امام کی اقتداء کو سمجھتے ہیں، ہم کسی ایک امام کو فالو کرنے کے بارے میں جانتے ہیں، ہم امیر اور حاکم کے حکم ماننے کی بات کرتے ہیں، ہم کسی ایک کو اپنا امیر جانتے ہیں اور پھر اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ امام سے پہلے اگر ہم اپنی ترکیب کر لیتے ہیں، اپنے ارکان اس سے پہلے ادا کر لیتے ہیں، اس کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، تو نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم امام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امام کا ایک ایسا عہدہ عطا کیا ہے کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فکر ہے کہ ہم کیا اپنے امام جو چنتے ہیں، اپنے لیڈرز جو چنتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ علم والے ہیں؟ ہم تو پیسے والے کو چنتے ہیں۔ انفارچون ہے یہ معاشرے کا نظام ہے جی، چناؤ کا طریقہ کار ہے، اس پہ کوئی میری بات نہیں ہے، کوئی سیاسی گفتگو کا نظام نہیں ہے میرا، تو مگر یہ ہے کہ ہم اس کو چنتے ہیں جو پیسے والا ہو، جو منصب والا ہو۔ مگر یہ جو امام کا منصب اللہ کریم نے دیا وہ ایسا ہے کہ اس کو جمہور چنتی ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں چند صحابہ نے جب دیکھا کہ امام کا زیادہ حقدار کون ہے، تو ایک کم سن صحابی تھے جنہوں نے زیادہ مرتبہ قرآن پڑھا ہوا تھا، تو ان کا زیادہ قرآن حفظ تھا ان کے پاس، اور اس کو پڑھا بھی انہوں نے زیادہ مرتبہ ہوا تھا، تو ان کو انہوں نے اپنا امام مقرر کیا۔ تو علمی فضیلت جو ہے اس کے ہم قائل ہوتے ہیں۔ پھر ہم اقتداء کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اقتداء کرنی ہے، ہم قانون شکنی سے بچتے ہیں، ہم تخریبی کارروائیوں سے بچتے ہیں۔ جب ہم قرآن کا فہم حاصل کریں، جب ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز ہمیں دے کیا رہی ہے، تو پھر ہم ان معاملوں سے نکل جاتے ہیں، ہم برائی کی طرف نہیں آتے، قانون شکنی نہیں کریں گے، ہم تخریبی کارروائیوں میں نہیں جائیں گے، ہم انتشار میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جو اقتداء کرنے والے ہیں وہ انتشار نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ایک وحدت کی ہمیں فکر دیتی ہے نماز۔ ہم مسلمانوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ تو جب ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ اللہ ہی کی طرف ہوگا، ہماری فکر اللہ کی ہوگی، تو دنیا کے کسی معاملے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم کسی اور ذات کی طرف جھکاؤ ہمارا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم اطاعت امیر کی طرف جو ہے نا اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، ہم صالح متقی کو انتخاب کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمیں پھر صالح اور متقی لوگوں کی پہچان رہتی ہے، ہم فالو کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں صالح اور متقی احباب مل جائیں جن کے ساتھ ہم بیٹھیں، جو ہمیں دین سکھائیں اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ ہمارے اندر ایک مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ جو مساوات انسانی کا تصور ہے، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، یہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مساوات ہے یہ ہم دین میں سیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے دلوں میں مساوات کا درجہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا جو ہے نا وہ بھی مساوات ہے اور انتہا بھی مساوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ حجۃ الوداع میں جو نوع انسانی کے لیے منشور حیات پیش کیا، وہ کیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر۔ یہ مساوات کا طریقہ کار ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد ہے، اور یہ ایک اعلان ہوا کہ انسانی فضیلت نہ خاندانوں پر موقوف ہے، نہ نسل، خون یا رنگ پر، نہ کسی خاص ملک یا قوم کا باشندہ ہونا جو ہے وہ فضیلت کا حقدار یا معیار ہے، نہ اچھا لباس، نہ عالیشان مکان، نہ دولت، نہ ثروت، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف علم جو ہے یہ عہدے اور منصب کا وسیلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایسا علم، ایسا عمل جو تقوی والا ہو، جس کی فضیلت پرہیزگاری والی ہو، اور جو پرہیزگاری اور فضیلت والا علم آپ کے پاس آ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑائی عطا کر دی ہے۔ تو نظام صلاۃ جو ہے نا وہ اس عقیدے کو عملی طور پر پیش کرتا ہے۔ ہم بہترین کو، تقوی والے کو اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں،
اور پھر باقی سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی کسی نسل سے ہو، کوئی چودھری صاحب ہوں اور کوئی فقیر صاحب ہو، وہ سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور یہ عملی مظاہرہ جو ہے یہ مساوات کا، یہ ہمیں دین کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اور یہ جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم معاشرے میں بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم کسی کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں تو اس کے دینی لحاظ سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اس نماز میں ہم اکٹھے ملتے ہیں، پنجگانہ جماعت میں ہم ملتے ہیں، ان کے جو جمعے کے وقت ہم ملتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے ہیں۔ کوئی حاضر نہیں ہوا تو اس کی بیماری کے بارے میں جان لیتے ہیں، یا کوئی فوت ہو گیا تو ہم وہاں پر نماز جنازہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کی خوشی میں ان کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا مداوا بنتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگاہ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مذہبی اجتماعی سیاسی مسائل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم باہم الفت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے وقت ان سے معانقہ کرتے ہیں، ہم تعاون اور ہمدردی کی ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ یہ جو دنیاوی طریقے سے میل ملاپ ہے یہ ہماری محبت کی فروغ کا ایک خاص اثر پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک جو ہیں وہ اسلام دشمن ہے، وہ اسلام دشمن ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وحدت اسلامی کا یہ جو تصور دیا ہے یہ ہمیں نماز دیتا ہے، یہ ہمیں ہمدردی و غمخواری کا درس دیتا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کر دیتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں ایسے جو پریشان حال ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ہم ایک تحریک پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے جو لوگ ہیں وہ اکیلے یا اکٹھے ہو کر مساجد میں یا اپنے علاقوں میں نمازی حضرات فیور کرتے ہیں، وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں کہ جہاں پانی پرووائڈ نہیں ہوتا وہاں پانی پلاتے ہیں، غریبوں کے گھروں میں راشن دیتے ہیں۔ یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ وہ مساجد میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں کہ فلاں گھر میں بیوہ ہے، فلاں غریب آدمی ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ اب کام نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح جو ہے یہ گروہ جو ہے وہ مستحقین کا جو گروہ ہے اس کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم اس میں ہماری پختگی کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے ہر میدان میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے کردار میں اول العزمی، استقلال اور ثبات کے اوصاف پائے جائیں۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو انسان کی سیرت کو ان صفات سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر ایک استقلال آ جاتا ہے، اول العزمی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مداومت اور موازت سے پیدا ہوتی ہیں۔ نماز اس کا عظیم مظہر ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو اپنی نماز کے پابند ہیں۔ تو نماز کی پابندی جو ہے وہ آپ کو وقت کی پابندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو کہتے ہیں نا میں فلاں نماز کے وقت مجھے مل لینا، آپ وقت کے پابند ہو جاتے ہیں، وقت پر چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس وقت تک بند کر دینا اور میں نے جا کے نماز ادا کرنی ہے، میں نے اپنی دکان بند کر دینی ہے، نماز پہ جانا۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے چند احباب ایسے ہیں جو نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو وہ شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، نمازیوں سے کہتے ہیں، اپنے جو گاہک ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آئیں نماز پڑھیں۔ میں نے پہلے نمازی اس لیے کہا ہے کہ وہ بھی تو نمازی مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، تو ہم گاہک کا انتظار کرتے ہیں، گاہک آ جائے نماز پھر پڑھ لیں گے، گاہک پھر نہیں آنا۔ نہیں بھائی جان، ایسا نہیں ہے، دین ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا۔ یہ جو پابندی وقت ہمیں بتایا گیا ہے یہ نماز کے لیے ہے، اور نماز کے لیے جو ہے وہ جاتے وقت آہستہ آہستہ جانا چاہیے۔ بڑا اہم کردار ہے نماز میں جانے کا۔ بھاگا بھاگا نہ جائے مگر ایسے دل بھاگا جائے کہ نماز رہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹھے نہ ہوں، ہم
انتظار نہ کرتے رہیں کہ جناب ہوں گاہک اٹھے گا یا مہمان اٹھے گا تو پھر جانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مہمان کو بھی ساتھ لے کے جائیں. الحمدللہ آپ کے پاس مسلمان مہمان ہی ہوگا جس کی محبت میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس بھائی کے اوپر بھی نماز ویسی ہی فرض ہے جیسے آپ پر فرض ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ساتھ لے کر جائیں، اپنے دوست کو ساتھ اٹھا کر لے کے جائیں. یا نماز پڑھائیے، یا نماز پڑھائیے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. گاہک کو کہیں پہنا ہے ذرا دکان بند کرنی ہے، اور نماز پڑھائیے. نماز پڑھ کے آ کے تو پھر نہ انشاءاللہ دکان کھول دیں تو سودا لے لینا. تو گاہک انشاءاللہ بچے گا نہیں. گاہک اللہ نے کلیا. تو بس یہ ایک تھوڑی سی نا فکر لینے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فکر عطا کرے. تو پھر نماز اگر فجر کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو آج کل دیکھنا ڈاکٹر اور حکیم کیا کہتے ہیں، صبح سے سیر کرو. تو وہ جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہم نے سیر کرنی ہے نا جی، وہ آپ کو مل جائے گی. تازہ ہوا ملے گی، تازہ سانس آپ لیں گے، آپ چاق و چوبند رہیں گے. نماز کے بعد اٹھیں گے، پھٹکتے پھٹکتے آپ جائیں گے. کبھی دائیں طرف کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں بدلتے ہیں، بیڈ پہ لیٹے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو پھر اس میں پریشانی ہو جاتی ہے، موٹاپا آ جاتا ہے میرے طرح. ٹھیک ہے جی، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی نماز کی غفلت سے بچائے اور نماز با جماعت پنجگانہ مسجد میں جا کر ادا کرنے کی توفیق دے.